إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی مجلس میں زکوٰۃ کے متعلق کچھ مسائل اور احکام بیان کرنا ہے۔ زکوٰۃ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت اہم فریضہ ہے۔ جس طرح سے روزے کی فرضیت یہ بھی مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے اور ہجرت کے دوسرے سال روزہ فرض ہوا اور روزے کے بعد یہ زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم آیا، روزے کے بعد آیا سن 2 ہجری میں۔ دیکھا جائے تو ہمارے پاس جو کچھ بھی مال ہے حقیقتاً اس کا مالک تو اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہے۔ اس اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر، کیونکہ کل کائنات کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، یہ زمین، سونا، چاندی، مال و دولت ان سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان کا مالک بھی اللہ، زمین کا مالک بھی اللہ، اور ان کے درمیان جتنی بکھری ہوئی چیزیں ہیں تمام کا خالق و مالک اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہے۔ تو اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے ہمارے مال کا، ہمارے سونے چاندی، ہماری تجارت، ہمارے بزنس کا، ان سب کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اس اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر یہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہمارے حوالے کر دی ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دیتا کہ پورے سال کھاؤ پیو استعمال کرو، جب سال پورا ہو جائے جو بھی بچ جائے وہ سب کے سب تم میری راہ میں خرچ کر دو، تب بھی یہ ظلم نہیں ہوتا۔ علماء کرام نے لکھا ہے اور اللہ یہ حکم دیتا، ابھی تو یہ حکم نہیں ہے لیکن اگر اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوتا پورے سال کھانا ہے پینا ہے استعمال کرنا، جو بچ جائے آخری سال پورا ہو جائے اس کو سب کے سب اللہ کی راہ میں دے دو، تب بھی یہ ظلم نہیں تھا۔ لیکن اللہ نے کتنی رعایت کی اس امت کی، اللہ نے اپنے بندوں کی کتنی رعایت فرمائی کہ پورے سال کھانا بھی ہے پینا بھی ہے جمع بھی کرنا ہے، اس جمع میں سے 40واں حصہ نکالنا ہے۔ 40واں حصے کا مطلب کسی کے پاس 40 لاکھ ہے تو 40 لاکھ میں سے 1 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں نکالنا ہے۔ ان 40 لاکھ اپنے پاس رکھیں گے اور 1 لاکھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکالنا ہے، 40واں حصہ ہو۔ لیکن جب یہ خرچ کرنے کی بات آتی ہے زکوٰۃ میں بھی بڑی کوتاہیاں ہوتی۔ اولاً تو انسان اس کا حساب ہی نہیں کرتا کہ میرے گھر میں سونا چاندی کتنا ہے، میرا بینک بیلنس کتنا ہے، کتنوں کے پاس مجھے وصول کرنا ہے، میری فیکٹری میں، میرے کارخانے میں، میری دکان میں کتنا مال پڑا ہوا ہے، کچا کتنا ہے، پکا کتنا ہے۔ آدمی گزشتہ سال اتنی نکالی تھی، ہم ہر سال اتنے نکالتے ہیں، اس سال بھی اسی اتنی نکال دی، تو جس کی بنا پر آج ہماری تجارت کا جو نصاب ہے وہ بھی ڈاؤن ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اصل وجہ یہ کہ ہماری زکوٰۃ پوری طور پر ہم نہیں نکال رہے۔ تو 40 میں سے 40واں حصہ نکالنا ہے، لیکن آدمی اس میں بھی بہت سمجھتے کہ 1 لاکھ روپے نکالنا ہے۔ جب 1 لاکھ زیادہ لگ رہے تو 39 لاکھ نکال دے۔ جتنا اپنے پاس بچ رہا ہے اس پر ہماری نظر نہیں ہوتی، جتنا ہم دے رہے ہیں اس پر ہماری نظر ہوتی ہے۔ اور یہ تو ایسا ہے کہ اللہ کی راہ میں جتنا دیا جائے، دینے سے، زکوٰۃ میں، صدقہ خیرات کرنے سے یہ مال میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں اور اضافہ فرماتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ سن 2 ہجری میں فرض ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اگر پورے مال کا حکم دیتا تب بھی ظلم نہیں تھا، لیکن پھر 40واں حصہ اس شریعت کی طرف سے ہم پر فرض ہے کہ 40واں حصہ نکالنا ہے۔ اب زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے اس کی کچھ شرائط علماء کرام نے بیان کی
کہ ایک شرط تو یہ ہے کہ مسلمان ہو، غیر مسلم کافر پر زکوٰۃ کا معاملہ نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے کہ عقل مند ہو، عاقل ہو، مالدار ہے، مسلمان بھی ہے، خوب پیسہ ہے، لیکن وہ پاگل ہے، تو شریعت کے احکام کا پاگل شخص کسی بھی حکم کا مکلف نہیں ہے، نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ حج کا۔ اگرچہ مال ہے کہ میراث میں اس کو بہت زیادہ مال آیا، کہ باپ دادا کا بہت زیادہ مال تھا، ورثے میں بہت زیادہ میراث میں اس کے پاس مال آیا، لیکن ہے پاگل، تو اس پاگل شخص کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ تو اس کے شرائط میں سے مسلمان ہو، عاقل ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو۔ نابالغ بچہ ہے، اس کے پاس مال ہے، تو اس کے مال میں بھی نہ زکوٰۃ آتی ہے نہ حج آتی۔ اس مسئلے کو بھی ہم سمجھے۔ آج ہم شریعت کے معاملے میں بھی ہیلے بہانے کرتے کہ ہم زکوٰۃ سے بچ جائے، تو جس بنا پر انسان اس طرح کی نیت رکھتا ہے تو پھر دوسری طریقے سے وہ مال اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ آج گھروں میں زیورات ہیں کہ شوہر نے اپنی بیوی کے لیے زیورات بنائے ہوئے ہیں کہ 15 تولہ، 20 تولہ، 25، 30 تولے کے ہار، الگ الگ زیورات ہیں۔ اب زکوٰۃ نکالنی پڑے گی تو بچی چھوٹی ہے تو بچی کو دے دیا کہ بچی کو مالک بنا دیا، لیکن جب بھی کوئی فنکشن ہو رہا ہے، شادی بیاہ کا موقع ہو رہا ہے، استعمال تو ماں ہی کر رہی ہے، بیٹی کو بنا دیا مالک کہ سال میں 20 تولہ ہے، 25 تولہ ہے، زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، بیٹی کو ہم نے دے دیا، شادی ہو گیا بھی سے اس کو دے دیا کہ شادی ہو جائے گی تو ہم اس کے حوالے کر دیں گے، لیکن جتنے فنکشن ہو رہے استعمال کر رہی ماں، تو یہ حیلے بہانے، اس سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی۔ دینے کا مطلب یہ کہ آپ نے اس بچی کو، اگر آپ نے اس کو بچی کو مالک بنا دیا تو پھر اس کی وہی اس کی مالک ہے، اس کے ماں باپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو کسی بچی کے پاس ہے، بچہ ہے، نابالغ ہے، میراث میں مال زیادہ ملا ہے، کسی نے اپنے باپ نے کہ اس کے باپ نے اس کے بچوں کو زیادہ مال دے دیا، تو وہ نابالغ ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، ان کا ذاتی ہے، مالک بنا دیا ہے، تو اب اس صورت میں نابالغ بچوں پر نہ زکوٰۃ کا حکم ہے نہ حج کا حکم آتا ہے۔ اسی طریقے صاحب نصاب ہونا چاہیے۔ شریعت نے ایک نصاب کو مقرر کیا ہے کہ مسلمان بھی ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، لیکن صاحب نصاب نہیں ہے۔ ایک نصاب اس کا مقرر کیا ہے۔ سونے کا ایک الگ نصاب ہے، چاندی کا ایک الگ نصاب ہے۔ سونے کا نصاب اور چاندی کا جو نصاب ہے، سونے کا نصاب کیا ہے؟ 87 گرام، 87 گرام سونا، 87 گرام وہ 460 ملی گرام، یہ سونے کا نصاب ہے۔ 87 تولہ سونا اور 4 گرام اور 460 ملی گرام، یہ سونے کا نصاب ہے۔ اور چاندی کا نصاب ہے 612 گرام چاندی اور 340 ملی گرام، 612 گرام اور 340 ملی گرام، یہ چاندی کا نصاب ہے۔ آج عام طور پر ہمارے ماحول میں یہ ہے کہ بھئی 7.5 تولہ سونا، 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، عام طور پر لوگوں کے درمیان یہ کہ 7.5 تولہ سونا ہونا چاہیے، لیکن میں نے آپ کو گرام بتایا سونے کا کہ 87 گرام، 87 گرام سونا، تو اگر 87 گرام سونا اس کے گرام، تو اس کی گرام کے اعتبار سے دیکھو تو 9.25 تولہ کے قریب پہنچے گا۔ 10 گرام کا 1 تولہ ہوتا ہے، 87 گرام کا 9.25 کے قریب ہوگا، وہ 460 ملی گرام، تو 9.25 تولہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو پرانی کتابوں میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ جو چاندی ہے، وہ پرانے کتابوں میں پرانا مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ پرانا مسئلے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے چند سالوں پہلے، بلکہ تقریباً 15-20 سال پہلے ہی کی بات ہے، 1 تولہ 12 گرام کا ہوتا ہے۔ جو بڑی عمر کے حضرات ہیں وہ جانتے ہیں کہ 1 تولہ 12 گرام کا ہوا کرتا تھا، تو اس کے اعتبار سے 87 گرام جو سونا ہے وہ 7.5 تولہ ہوتا تھا، لیکن آج جو ہے وہ 10 گرام کا 1 تولہ ہے۔ جب 10 گرام کا 1 تولہ ہے تو 87 گرام، یہ 9.25 تولہ کے قریب پہنچتے، تو یہ سونے کا نصاب ہوا۔ اور 612 گرام چاندی، تو 612 گرام تو وہ 10 گرام کا 1 تولہ، تو اس کے اعتبار سے 62 گرام تولہ چاندی ہوتی ہے،
اس کے اوپر کچھ ملی گرام 360 ملی گرام ہے، تو 62 گرام چاندی یہ اس کا نصاب ہے۔ اب اگر آپ دیکھو، میں نے ابھی آنے سے پہلے میں نے اس کی تحقیق کی کہ بھئی یہ 612 گرام چاندی کی قیمت کیا ہوتی ہے، تو 45,000 ہزار کے قریب ہوتی ہے، 45,000 کے قریب 612 گرام چاندی۔ اور یہ سونے کا نصاب ہے 9.25 تولہ۔ اب 1 تولے کی قیمت ہی 55-60 کے قریب پہنچ رہی ہے۔ تو بہت سے لوگوں کو اس میں ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اشکال ہوتا ہے، 1 تولہ سونا ہی کتنا ہے 55-60 ہزار کا، اور یہاں سونے کا نصاب ہے 9.25 تولہ، اور یہاں چاندی کے نصاب ہے 62، اور 62 گرام چاندی ہوتی ہے 45,000، تو کہاں کتنا فرق ہے؟ تو بات یہ کہ ہمارے نبی کے دور میں جب ہمارے نبی نے اس کے نصاب کو بیان فرمایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونے کا جو نصاب ہے جو چاندی کا ہے، ان دونوں کی قیمت برابر تھی، یعنی 9.25 تولہ سونا جتنی قیمت کا آتا تھا اتنی قیمت کی یہ 612 گرام چاندی آ جاتی تھی۔ یہ بعد والوں نے سونے کی قیمت کو آسمان پہ پہنچا دیا اور چاندی کی قیمت گھٹ گئی، تو اس کی بنا پر شریعت کے احکام کو رد و بدل نہیں کیا جا سکتا۔ اب آئندہ اگر اس طرح سے ہوا کہ سونے کا بھاؤ گھٹ گیا، چاندی کا قیمت آسمان تک پہنچ گئی، تو اس کی وجہ سے شریعت کے احکام کو آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دونوں نصاب بیان فرماتے۔ اب اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے، اس مسئلے کو لوگ اکثر اس میں شبہ میں پڑ جاتے ہیں، اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے، چاندی کچھ بھی نہیں ہے، نہ کچھ کیش پیسہ ہے، تو پھر وہ 87 گرام 87.5 گرام تک ہونا چاہیے۔ اگر اس سے کم ہے، 5 تولہ ہے، 6 تولہ ہے، 7 تولہ ہے، لیکن چاندی کچھ بھی نہیں ہے، کیش پیسہ بھی کچھ بھی نہیں ہے، تجارت کا مال بھی نہیں ہے، تو اب اس پر چاہے 7 تولہ سونا آتا ہے، 4.5 لاکھ کا آ جائے گا، لیکن اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ ہاں کسی کے پاس چاندی ہے، وہ چاندی 612 گرام سے کم ہے، اور اس کے پاس نہ کچھ بھی سونا ہے، نہ کچھ کیش پیسہ ہے، نہ تجارت کا مال ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اگر کچھ تھوڑا کچھ ہو تو پھر دونوں کی قیمت کو ملائیں گے اور چاندی کے نصاب چاندی کے نصاب تک پہنچائیں گے۔ مثال کے طور پر کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے اور کچھ کیش پیسہ ہے، تو تینوں کو ملایا جائے کہ سونا کتنے کا ہے، چاندی کتنے کی اور کیش پیسہ کتنا ہے، ان تینوں کو ملا کر 612 گرام میں نے بتایا کہ آج کے اعتبار سے 45,500 ہزار کے قریب پہنچ رہی ہے۔ اب سونا چاندی اور ان کی کیش پیسے ان تمام کی قیمت اگر 45,500 تک پہنچ جا رہی ہے، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، وہ زکوٰۃ اپنے مال میں سے نکالے گا۔ اگر 1 تولہ سونا کسی کے پاس ہے اور 1 تولہ چاندی ہے، تب بھی زکوٰۃ اس پر آ جائے گی، کیونکہ 1 تولہ 55,000 کا، 1 تولہ چاندی یہ کچھ روپے کا آتا ہے، لیکن دونوں کی قیمت ملاؤ گے تو چاندی کے نصاب تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، کیش پیسہ ہے یا تجارت کا مال ہے، وہ تجارت کا مال یا کیش پیسہ چاندی کے نصاب یعنی 45,000 تک پہنچ جاتا ہے، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ واجب ہے۔ وہ خود زکوٰۃ نکالنے والا ہے، زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے۔ آج ہم دیکھیں، ہم جن لوگوں کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، جو ہمارے یہاں پر کام کرنے کے لیے آ رہی ہے نوکرانی، ہم اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہمارے رشتہ دار میں ہم دے رہے ہیں، تو ہم یہ دیکھیں اگر اس کے پاس 45,000 جیسا بہت سے لوگ سمجھتے بیوہ ہے، تو بیوہ یہ تو زکوٰۃ کی مستحق، اس نے خود اپنے پاس زیورات رکھے ہوئے 4-5 تولہ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، اور اس نے ہر سال پیسے جمع کر کے اس کے پاس 1-1.5 لاکھ روپے موجود ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ تو بیوہ ہے، اس کا آگے پیچھے کمانے والا کوئی نہیں، یہ تو زکوٰۃ کی مستحق ہے، ہم نے اس کو بغیر تحقیق کہ ہم نے زکوٰۃ کی رقم دے دی، تو ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کسی کے پاس 45,000 کے قریب پیسہ ہے اور اس کے لیے زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے ایک شرط یہ کہ اس پر سال بھی گزر جائے۔ ہاں مال آیا اور ختم ہو جا رہا ہے تو زکوٰۃ نہیں، لیکن مال آیا اور مال آنے کے بعد اس پر سال گزر جائے تو پھر اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ اور یہ سال گزرنے کے بارے میں معاملہ یہ کہ یہ ایک ہی مرتبہ کا معاملہ ہے، ہر پیسے پر سال نہیں گزرے گا۔ اس میں بھی لوگوں کو شبہ لگ جاتا ہے، جو کاروبار کرنے والے ہوتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، ان کے پتہ ہے کہ جنوری میں 5 لاکھ روپے ہوئے، فروری میں 3 لاکھ ہوئے، مارچ میں فی 10 لاکھ، ہر مہینے کبھی اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے،
تو اب یہ تو ہوگا پھر فروری کا حساب رکھنا پڑے گا، میرے پاس 5 لاکھ تھے، جنوری میں اتنے تھے، مارچ میں اتنے تھے، اپریل میں اتنے تھے، ہر مہینے کا حساب الگ الگ رکھنا پڑے گا۔ تو علماء جو سال کا جو معاملہ ہے وہ اس شخص کے لیے جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جو صاحب نصاب نہیں تھا، اس کے اوپر مال میں زکوٰۃ واجب نہیں تھی، اب پہلی مرتبہ اس کے پاس مال آیا تو اب شریعت نے حکم دیا یہ مال اگر 1 سال تک اس کے پاس رہے گا تو سال پورا ہونے کے بعد اس کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ جو پہلے سے صاحب نصاب ہے وہ درمیان کے پیسے آگے پیچھے کو نہ دیکھے، شروع کے سال کو دیکھ لے، آخری سال کو دیکھ لے، درمیان میں اوپر نیچے جتنا ہوتا رہے۔ حتیٰ کہ علماء کرام نے، فقہاء کرام نے، مفتیان کرام نے یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ شروع سال میں تو صاحب نصاب تھا، درمیان میں ایک تجارت کاروبار میں ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ بھی درمیان میں ختم ہو جاتا ہے، کبھی قرضہ بھی ہو جاتا ہے، پھر جب وہ تھوڑا کاروبار چلتا ہے تو قرضے بھی ختم ہو جاتے ہیں، پھر لاکھوں روپے کے مالک بھی بن جاتے ہیں۔ تو درمیانی سال میں وہ نصاب بھی ختم ہو گیا، پھر آخری سال میں نصاب تک پہنچ گیا۔ تو ہمارا جو سال پورا ہم کرتے ہیں، جہاں ہر سال ہم اپنے پورے کاروبار کا، اپنے مال و دولت کا حساب و کتاب کرتے ہیں، اس وقت دیکھ لیا جائے کہ میرے پاس کتنا کیش پیسہ ہے، کتنا تجارت کا مال ہے، کتنوں کے پاس لینا ہے، ان سب کا حساب کتاب کر کے اپنی مال سے زکوٰۃ نکال لی۔ تو سال پورا ہونے کا ایک مطلب یہ ہے۔ تو سونے چاندی کے متعلق کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اسی طریقے سے قرض کے متعلق لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے کسی کو قرض دیا ہے یا کاروبار کی لین دین کو، یا سے کسی پارٹی کے پاس سے لاکھ روپے لینا ہے، 1.5 لاکھ روپے لینا ہے، 2 لاکھ روپے لینا ہے، ابھی تک ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے، تو اس کی ہم زکوٰۃ نکالیں یا نہیں نکالیں؟ تو ایک مسئلہ یہ، اگر سامنے والے سے آنا یقینی بات ہے تو اس کے پاس سے ہمارا پیسہ آئے گا، مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد آنا ضرور ہے، تو گویا وہ پیسہ ہمارا جمع ہے اس کے پاس، اس کی زکوٰۃ ہمیں نکالنی پڑے گی۔ کسی کو قرضہ دیا ہے، کسی پارٹی سے لینا ہے، ایک صورت یہ ہے کہ ہم نے کسی کو قرضہ دیا یا کوئی پارٹی ایسے ہمیں مطمئن نہیں کہ یہاں سے آئے گا، بلکہ ہم مطمئن نہیں ہے، بلکہ ہم اس بات کو طے کر لیا کہ یہاں سے آنے والا ہی نہیں ہے، میرا پیسہ وہ چلا گیا، تو اب پھر ایسے پیسے پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ وہاں سے آپ کو امید ہی نہیں ہے تو وہ پھر پیسہ اگر چلا گیا پھر اس پر آپ پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اسی شخص لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی میرے پاس پیسہ بھی ہے، قرضہ بھی ہے، تو کیسے میں زکوٰۃ ادا کروں؟ تو ہمارے پاس جو کچھ پیسہ ہے، سونا چاندی ہے، اس کا ہم حساب کر لیں، پھر زکوٰۃ کی رقم کو دیکھ لیں۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس سونے چاندی، کیش پیسہ، یہ سب ملا کے 2 لاکھ روپے ہے، اور ایک شخص کے پاس قرضہ ہے 1 لاکھ روپے، اور یہ مالک ہے 2 لاکھ کا، تو 2 لاکھ میں سے 1 لاکھ کو مائنس کر دیں گے اور 1 لاکھ روپے اس کے پاس بچے گا، تو اب 1 لاکھ میں اس کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ ایسے ہی ایک مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہم نے پیسہ رکھا ہے اپنے بچوں کی شادی کرنے کے لیے، پیسہ جمع کر کے رکھا، یا زیورات رکھے ہوئے اپنے بچوں کو دینے کے لیے، لیکن مالک وہ خود ہے، یا پیسہ جمع کر کے رکھا ہے چاہے شادی کا ہو، تو اس صورت میں ایسے داگنے پر، ایسے سونے چاندی پر، ایسے پیسے پر بھی زکوٰۃ آئے گی جو شادی کے لیے رکھا ہو، یا اپنے مکان کو خریدنے کے لیے رکھا ہوا ہے، یا مکان کی تعمیر کے لیے اپنا پیسہ رکھا ہوا ہے کہ مجھے مکان تعمیر کرنا، مجھے زمین خریدنا، مکان نیا لینا ہے، تو اس قیمت پر بھی زکوٰۃ آئے گی۔ یہاں تک کہ کسی نے اپنے پاس پیسہ رکھا ہوا ہے کہ مجھے حج میں جانا ہے، رمضان کے بعد حج میں جاؤں گا، میں حج والے کو دینا ہے، تور والے کو دینا ہے، وہ پیسے رقم الگ نکال کے رکھی ہوئی ہے، تو حج کے نام سے قیمت الگ نکال کے رکھی ہوئی ہے، تو اس قیمت پر بھی زکوٰۃ آئے گی۔ آدمی یہ سوچے کہ یہ تو حج کے لیے مجھے زکوٰۃ نہیں نکلنا ہے، اس مال پر بھی زکوٰۃ آئے گی۔ اسی طریقے سے تجارت، جو ہمارے کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، تو دکان میں، کارخانے میں 2 طرح کا مال ہوتا ہے، ایک تو پکا مال ہوتا ہے، ایک کچا مال ہوتا ہے، اور ایک مشینری ہوتی ہے کہ بھئی مشین ہے، مشین پر مال بنتا ہے، مشین بھی کبھی کبھی بڑی قیمتی ہوتی ہے، 20 لاکھ 50 لاکھ کروڑوں کی مشینیں ہوتی ہیں۔ تو یہ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ میرا مشین ہے تو مشین پر زکوٰۃ آئے گی یا نہ آئے گی؟ تو مشینری جتنی ہے تو مشین پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ ہاں، آپ کے پاس تجارت کا جو مال ہے، چاہے کچا مال ہو یا پکا مال ہو، اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ اب زکوٰۃ آئے گی تو کس قیمت سے نکالنا ہے؟ کبھی ایک ہوتا ہے کہ ہم نے، ایک انسان نے، کسی تاجر نے کسی سے کسی چیز کو خریدا، اب وہ دوسرے کو بیچے گا، تو 1000 روپے میں اس نے خریدا ہے مال، اور وہ بیچے گا تو 2000 کا بیچے گا،
اب یہ زکوٰۃ کس قیمت سے نکالے گا؟ اس نے مال تو تجارت کا خریدا ہے 1000 روپے میں، لیکن یہ بیچے گا اس کو 2000 میں، تو علماء کرام نے لکھا ہے 2000 جس قیمت میں وہ بیچے گا اس قیمت کے اعتبار کیا جائے گا، اس قیمت سے وہ زکوٰۃ کو نکالے گا۔ ایسے سونے چاندی کے متعلق بھی کہ بھئی کس قیمت سے نکالنا ہے؟ ہم نے 5 سال پہلے خریدا تھا کچھ اور قیمت میں، آج قیمت کچھ اور ہے، اور اگر بازار میں سونا خریدنے جاتے تو اس کی قیمت کچھ اور ہے، اور بیچنے جاتے اس کی قیمت الگ ہے، تو کس قیمت سے خریدے؟ کس قیمت سے زکوٰۃ نکالنا ہے؟ تو جو قیمت میں خریدا تھا اس کی قیمت کے اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ ابھی جو قیمت چل رہی اس قیمت کے اعتبار ہوگا۔ تو اس میں 2 ہے کہ خریدنے کی قیمت الگ ہوتی ہے، بیچنے کی قیمت الگ ہوتی ہے۔ تو مفتیان کرام فرماتے اگر ہم خریدنے کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، اگر ہم اس کا اعتبار کر لیں تو فقراء کا، غریبوں کا اس میں زیادہ فائدہ، جو زیادہ بہتر ہے۔ پہلی صورت یہ کہ وہ قیمت زیادہ ہے تو آپ کی زکوٰۃ زیادہ نکلے گی، تو اس میں فقیروں کا، غریبوں کا اس میں زیادہ فائدہ ہے، تو یہ بہتر صورت ہے۔ اور دوسری صورت یہ کہ اگر آپ بیچنے کی قیمت سے نکالو تب بھی زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی۔ تو یہ تجارت کے مال کے بارے میں بتایا، اس کے بارے میں بتایا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ زمین خریدی، مکان خریدا، فلیٹ خریدا اور کرائے پر دیا، اس کے بارے میں بھی اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں۔ اگر کسی انسان نے کوئی زمین خریدی ہے، کوئی مکان خریدا، کوئی فلیٹ خریدا تجارت کی نیت سے، انویسٹ کی نیت سے کہ ابھی اتنے میں مجھے مل رہا ہے، 1 سال کے بعد مجھے اچھی قیمت ملے گی، میں اسے بیچ دوں گا، تو اس پوری فلیٹ کی قیمت پر اس کی زکوٰۃ آئے گی۔ اور ایک انسان نے خریدا کہ بچے چھوٹے آئندہ کام آئے گی، زمین کو خرید لیا یا کوئی فلیٹ خرید کر رکھ دیا، دکان خرید لی کہ آئندہ کام آئے گی، بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا اور ابھی اسے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، تو اس نے اس دکان کو کرائے پر سے دے دیا، مکان کو کرائے پر دے دیا۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کرائے پر زکوٰۃ آئے گی؟ تو اس زمین پر، اس فلیٹ پر اور اس دکان پر تو دکان کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں آئے گی، کیونکہ آپ نے خریدنے کی نیت سے نہیں لیا ہے اور ابھی اس کو کرائے پر دے دیا۔ تو اب جو اس کا کرایہ آ رہا ہے تو اس کا کرائے کا حساب الگ سے نہیں لگایا جائے گا، بلکہ جب آپ سال پورا ہونے پر اپنا پورا حساب، پورا اسٹاک نکالتے ہو، اس وقت آپ دیکھ لو کہ میرے پاس کتنا بیلنس ہے۔ اگر ایک انسان نے کسی دکان کو کرائے پر دیا ہوا ہے، 10,000 اس کا کرایہ آتا ہے، اور وہ 10,000 پورا مہینہ استعمال ہو جاتا ہے، سال کے 1,20,000 ہوتے ہیں، لیکن سال پورا ہوتا ہر مہینے 10,000 آتے ہیں، 10,000 ختم ہو جاتے ہیں، سال پورا ہوا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، تو اس پر زکوٰۃ کچھ بھی نہیں آئے گی۔ ہاں وہ پیسہ رکھا ہوا ہے، اس کے پاس محفوظ ہے، پھر اس پوری قیمت پر زکوٰۃ آئے گی۔ اسی طریقے سے ہم زکوٰۃ کن لوگوں کو دے سکتے ہیں؟ تو جو زکوٰۃ کے مستحق، جو صاحب نصاب نہیں ہے، ہم ان لوگوں کو زکوٰۃ دیں۔ کبھی ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہے، یا رشتہ دار منع کریں گے، نہیں کریں گے تو برا لگے گا، ناراض ہوگا، پھر بھی ہم زکوٰۃ کی رقم ایسے لوگوں کو دے دیتے۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں آئندہ اس سے کام لینا، ہماری کوئی غرض مقصود ہے، اس بنا پر اس کو ہم زکوٰۃ کا مال دے رہے ہیں، تو اس طرح سے زکوٰۃ کی قیمت ادا نہیں ہوگی۔ اگر ہمیں انہیں تعاون کرنا، واقعی میں سامنے والا مستحق ہے، رشتہ دار ہے، وہ مانگ رہا ہے لیکن سونا چاندی اس کے پاس ہے، زیورات ہے، زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، تو ہم للہ رقم سے ان کا تعاون کر دیں۔ ضروری کہ زکوٰۃ ہی دیں، اگر ہم زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ہماری ادا نہیں ہوگی، تو اس صورت میں ہم للہ رقم سے ان کا تعاون کریں۔ ایسے ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس سونے چاندی تو ہوتے ہیں لیکن کیش پیسہ نہیں ہوتا۔ بہت سی مرتبہ بیواؤں کی طرف سے بھی یہ مسئلے آتے ہیں کہ بیوہ ہے لیکن سونا چاندی ہے، وہی 8-10 تولہ سونا رکھا ہوا ہے لیکن کیش پیسہ کچھ بھی نہیں ہے، یا گھر میں سونا چاندی ہے لیکن کیش پیسہ کچھ بھی نہیں ہے، تو اس سونے کو بیچ کر بھی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ اصل پیسہ تو سونا ہی ہے، پوری دنیا کی اصل کرنسی تو سونا ہے، سونے ہی پر پوری دنیا چل رہی ہے۔ یہ نوٹیں تو اس کا بدل ہے، نوٹیں تو آج چلتی ہے کل بند ہو جاتی ہے، تو اصل پیسہ تو سونا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اصل پیسہ یہ نوٹیں، اصل پیسہ یہ نوٹیں نہیں۔ اگر کسی کے پاس یہ 9.25 تولہ سونے کا قریب ہے اور اس کے پاس کیش پیسہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ سال پورا ہو گیا، تو اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے سونے کو بیچے، یا سونے میں سے کچھ حصہ نکال کے وہی زکوٰۃ میں ادا کر دے، یا سونے کو بیچے اور اس کی قیمت کو وہ زکوٰۃ میں نکالے۔ وہ سوچے میرے پاس پیسہ کچھ بھی نہیں، تو یہ غلط سوچے، اس کو نکالنی پڑے گی۔
اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔